أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ورحمة الله على أشيائهم وأتباعهم وأنصارهم وأصحابهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الإمام القائم في ابنة رسول الله لي أسوة حسنة صلوات على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ہمارے قابل احترام علماء طلاب عزیز، یہ عمومی چونکہ مجمع نہیں ہے، سب اہل علم و اہل فضل ہیں۔ کچھ نکات اپنے مطالعے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں سے قرار پائیں کہ جنہیں حضرت زہرا کی شفاعت نصیب ہو۔ کیونکہ بی بی کا نام فاطمہ اسی لیے رکھا گیا تھا اور یہ پوچھا بھی گیا تھا معصومین سے، فرمایا یہ اس لیے فاطمہ ہے کہ روز محشر خلق کثیر کو اپنی شفاعت سے نوازے، اور زہرا اس لیے کہا گیا کہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو زہرا نورہا، بی بی کا نور پھیلتا تھا، زمین کی حدوں سے خارج ہوتا تھا اور آسمانوں تک پہنچتا تھا، اور آسمانوں کے اندر جہاں ملائکہ میں عبادت ہوتے تھے، جہاں ملائکہ حالت رکوع سجود قیام قنوت کی حالت میں ہوتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ ایک چمکتا ہوا نور ان کے درمیان پھیل رہا ہے، اور پوچھتے تھے کہ یہ نور کہاں سے ہے، تو بتایا جاتا تھا کہ اللہ کی ایک کنیز زہرا محراب عبادت میں کھڑی ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، میرا یہ دل کر رہا تھا کہ عمومی فضائل سے ہٹ کر میں حد اقل آج وہ 10 آیات آپ کی خدمت میں صرف اشارہ کروں جو پروردگار نے قرآن مجید میں اس بی بی کے حق میں اتارا۔ 10 آیتیں ہیں کہ جو یا خاص ہیں بی بی کے لیے، یا اس کے اندر اور بھی افراد اہل بیت شامل ہیں، اور بی بی جو ہیں وہ بلاخر سرفرست ہیں ان افراد کے اندر۔ تو پروردگار نے اپنی مقدس کلام میں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے اتاری اور قیامت تک جو کلام پروردگار حجت ہے، اس میں اللہ نے 10 جگہ پر اپنی اس کنیز زہرا کا ذکر کیا۔ سب سے پہلی آیت جو بیان ہونی چاہیے وہ آیت تطہیر ہے۔ چونکہ آپ ان آیات کو جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کروں گا۔ اہم ترین آیت ہے آیت تطہیر، کہ سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے
5 جن افراد کے لیے نازل کی تھی اس میں محور اور مرکز حضرت زہرا، اور یہ وہ آیا ہے کہ جس سے ان تمام ہستیوں کی عصمت اور طہارت، بالخصوص حضرت زہرا کی عصمت و طہارت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ دوسری آیت مجیدہ کہ جس کے اندر بی بی جو ہے وہ آسمان کے درخشندہ ستارے کی مانند سامنے آئی، وہ آیت مباہلہ ہے، سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت، کہ پروردگار نے زمین سے کہا تو تھا نساء ہونا، اللہ کی طرف سے آیت تو اتری تھی نساء ہونا، لیکن خدا نے ہمارے پیغمبر کو جو اختیار دیا تھا اس میں صرف زہرا ہی اس معیار پہ اتری کہ جو مباہلہ کی زینت ہے۔ تیسری جو آیت مجیدہ ہے وہ آیت انعام ہے، سورہ انسان، سورہ دہر کی 8ویں آیت ہے، کہ جس میں اللہ نے اپنی نگاہ سے جو نیک ہیں وہ قیامت تک بتا دی۔ دنیا میں تو نیک ہونے کے پتہ نہیں کتنے معیار ہیں، لیکن خدا نے بتا دیا قیامت تک میری نگاہ میں جو نیک ہیں وہ زہرا ہے، زہرا کا شوہر ہے اور زہرا کے بچے۔ چوتھی جو آیت ہے جو یہاں آپ کی خدمت میں بیان ہوگی وہ سورہ شورا کی 23 نمبر آیت ہے، آیت مودت، کہ پروردگار نے اس آیت مجیدہ میں کہ جس میں پیغمبر اسلام کو کہا کل مانگ اپنی امت سے، کیا مانگنا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اپنی رسالت کا تم سے جو اجر مانگ رہا ہوں اس اجر کے اندر پروردگار نے کہا اس طرح مانگ الا المودۃ فی القربى، اور قربہ کون ہے؟ شیعہ سنی احادیث اٹھائیں، کہتی ہیں کہ پیغمبر کے قربہ کے اندر صرف 4 ہستیاں تھی اس وقت، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ اور بڑے خوبصورت نکتہ ہمارے پاس علماء بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں مودت کا لفظ آیا، محبت کا نہیں آیا۔ محبت اور مودت میں بڑا فرق ہے۔ محبت جو ہے وہ چاہت ہے، لیکن ایسی چاہت جس کو چاہا جا رہا ہے اس کے بغیر گزارا بھی ہو سکتا ہے، اسے کہتے ہیں محبت۔ جیسے کہتے ہیں کسی انسان کو پیاس لگے تو پانی کے بغیر پھر بھی کوئی نہ کوئی ٹائم نکال لیتا ہے، لیکن مودت کہتے ہیں کہ جس میں ایک لحظے کا فراق بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو پروردگار نے قیامت تک مسلمانوں کو جو پیغام دیا ہے کہ اگر رسول کی رسالت کا حق ادا کرنا ہے تو رسول کی اہل بیت سے ایک لحظہ بھی جدا نہیں ہوگا۔ اور 5ویں بار جب پروردگار نے قرآن مجید میں بی بی کو یاد کیا تو پوری سورہ ہی حضرت زہرا کی شان میں نازل ہوئی۔ 2 صورتیں ایسی ہیں جو ساری کی ساری بی بی زہرا کے لیے، ایک سورہ کوثر ہے جس کو ابھی میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ سورہ کوثر یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے وہ معیار جو آدم کی تخلیق سے انسانوں کو بتایا تھا کہ ہمیشہ مرد سے اس کی نسل چلتی ہے، یہ پوری سورہ نازل کر کے خدا نے کہا سب کی نسل اس کے بیٹے سے چلے گی، لیکن محمد کی نسل اس کی بیٹی سے چلے گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حضرت سیدہ بلند تر صلوات، چھٹے مقام پر جو آیت مجیدہ آپ کی خدمت میں اشارہ کروں گا، آیت امانت، سورہ احزاب کی 72 نمبر آیت ہے، جس میں پروردگار فرما رہا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے یہ امانت
پیشگی آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو، آیت لانی، لیکن کسی نے اس امانت کو ہم سے نہیں لیا۔ وہ کون سی امانت ہے؟ اب روایات دیکھیں، روایات میں معصومین فرماتے ہیں وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت ہے۔ یہ امانت ولایت ہے، اور ولایت کا تاج حضرت زہرا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم آیت جو ہے وہ آیت توبہ ہے، سورہ بقرہ کی 37 نمبر آیت، کہ جب پروردگار نے آدم کو اس جنت سے نکالا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے لیے بنائی ہوئی تھی، اور وہ جنت ایک خطا کی وجہ سے، ایک ترک اولا کی وجہ سے آدم و حوا سے چھین لی گئی، اور یہ ہستیاں زمین پہ اٹھی۔ اب یہاں سے ان کے غم و حزن کا زمانہ شروع ہوا، بڑا اچھا آدم روئے، حوا روئیں۔ اب یہ روایات میں پھر پروردگار کو رحم آیا، اور رحم آیا تو اللہ نے کہا اے آدم تیری توبہ میں ایسے نہیں بخشوں گا، کچھ کلمات پڑھے گا تو بخشوں گا، کچھ کلمات۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آیت توبہ جو ہے اس کو ایک نام دیا گیا آیت کلمات، کہ جس میں حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے وہ کلمات کی تعلیم دی، اور یہ جو اسی آیت 37 میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ جب آدم نے وہ کلمات کہہ کر توبہ کی تو پھر ہم نے اسے معاف کر دیا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات وہی تھے کہ جس میں زہرا کا ذکر تھا، کہ جب تک حضرت آدم نے پنجتن پاک کا نام نہیں لیا، اور اس میں جب تک یہ نہیں کہا یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، اس وقت تک خدا نے آدم کی توبہ کو قبول نہیں۔ یہ 7 مقام ہو گیا، تو عرض کر رہا تھا کہ 10 مقام آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ 8واں جو مقام ہے کہ جہاں بی بی کا ذکر آیا قرآن مجید میں، وہ آیت شجرہ طیبہ ہے، سورہ ابراہیم کی 24 نمبر آیت، کہ جہاں پروردگار شجرہ طیبہ کو بیان کر رہا ہے۔ اب ہماری روایات یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ شجرہ طیبہ کون ہے؟ کہتے ہیں شجرہ طیبہ یہ جو درخت ہے، یہ جس کا یہ تنا ہے، یہ درخت، یہ خود سرکار رسالت مآب ہے، اور اس کی جو بڑی شاخ ہے جسے کہتے ہیں اصلی شاخ، وہ امیر المومنین ہے، اور جو اس شاخ کے ساتھ ایک فرعی شاخ ملی ہوئی ہے وہ حضرت زہرا ہے، اور ان شاخوں پر جو میوے لگے ہیں وہ ائمہ معصومین ہیں۔ تو یہاں بھی بی بی کا ذکر آیا۔ 9واں مقام جہاں بی بی کا ذکر آیا وہ آیت نور ہے، سورہ نور کی 35 نمبر آیا، کہ پروردگار فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ، پروردگار ہے زمین و آسمان کا، اور پھر خدا اپنے نور کو مشکات سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اب ہماری روایات اٹھائیں، روایات جو ہیں انہوں نے کئی تفسیریں کی مشکات کی۔ بعض اہل لغت نے کہا مشکات سے مراد چراغدان ہے، وہ جگہ ہے جہاں چراغ جلاتے ہیں، اور اسی طرح روایات کے تسلسل میں آگے بڑھے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون سا چراغدان ہے، تو ایک روایت میں معصوم نے ان اسرار سے پردہ اٹھایا، فرمایا وہ مشکات کہ جہاں عبودیت کے چراغ جلتے ہیں ہماری جدہ زہرا ہے، یہ زہرا ہے کہ جہاں عصمت و ولایت و طہارت و معرفت کے چراغ جلتے ہیں۔ یہ 9 مقام ہیں، اور 10واں مقام کہ جہاں پروردگار نے بی بی کا ذکر کیا وہ سورہ قدر۔ سورہ قدر کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں کہ لیلۃ القدر کو اگر سمجھنا ہے تو حضرت زہرا کو سمجھنا۔ بہت ساری روایات کہ وما ادرک ما لیلۃ القدر، جس طرح مسلمانوں کو لیلۃ القدر کی سمجھ نہیں آئے گی، اسی طرح زہرا کی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔
لیکن وہی لوگ لیلۃ القدر کو پائیں گے. یہ روایت ہے, یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. معصوم فرماتے ہیں جو بھی زہرا کی معرفت حاصل کرے گا خدا اس کی قسمت میں شب قدر نکلے گا. شب قدر جو ہے یہ عنوان بھی بی بی زہرا کے لیے ہے, اور اس لیے کہتے ہیں کہ اس انداز سے بی بی کا ذکر ایک اور مقام پر بھی ہوا ہے, سورہ دخان کی 3 آیت, جو کہ وہاں بھی شب قدر کا ذکر ہوا ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو 11ویں آیت یہ بنتی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. قرآن مجید کے بارے میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے لیلہ مبارکہ میں جو ہے وہ نازل کیا. تو لیلہ مبارکہ سے مراد وہی شب قدر ہے, اور شب قدر کی ایک تصویر حضرت زہرا. صلوات پڑھیں بر محمد و تو یہ جو 10 یا 11 مقام ہیں جہاں اللہ نے اپنی اس کنیز کا ذکر کیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ مقام عبودیت ہے. میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں جو سرنامہ کلام جس فرمان کو قرار دیا وہ فرمان ہمارے مولا کا, وقت کے مولا امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف بہت ہی خوبصورت فرمان امام کی یہ توقیع صادر ہوئی کہ جس میں میرے مولا نے فرمایا کہ فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. فرماتے ہیں کہ میں مہدی, میں جو تمہارا امام ہوں, کہ جس کے دست سے پروردگار نے, جس کے ہاتھ سے پروردگار نے مشرق اور مغرب پر اپنا عدل جاری کرنا ہے, اور جس نے دنیا سے ظلم کا, شرک کا, کفر کا, منافقت کا خاتمہ کرنا ہے. کیونکہ واحد ہستی کہ جس نے اسلام کو پوری زمین پہ پھیلانا ہے, ابھی صرف پیغام پھیلا ہے. ایک دن آنے والا ہے کہ سورہ نور کی وہی آیت نمبر 55 میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ پوری زمین یعبدوننی, پوری زمین میری عبادت میں محو اور غرق ہوگی. وہ کس ہستی کے؟ تو خیر یہی مہدی کے ذریعے. وہ مہدی جس نے پوری زمین کو اللہ کی عبادت میں غرق کرنا ہے, جس نے زمین سے ظالموں کا صفایا کرنا ہے, جس نے زمین کو عدل سے بھرنا ہے. وہ مہدی کہ جس کے بارے میں ہمارے روایات اور معصومیت کے فرامین میں کہا گیا ہے کہ اگر سارے نبیوں کے خصائل دیکھنے ہیں تو ہمارے قائم کو دیکھ لینا. سارے نبیوں کے خصائل, چاند نبیوں کی نہیں, سارے نبیوں. اور اگر ساری نبیوں کی امید کو دیکھنا ہے تو مہدی کو دیکھ لینا. وہ مہدی کہ جس کے بارے میں سرکار رسالت مآب فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے, بشارت ہے میرے اس امتی کے لیے جو مہدی سے محبت کرے گا, جو اس کا انتظار کرے گا, جو اس کا ناصر بنے گا. وہ مہدی کہہ رہے ہیں کہ میں مہدی کے لیے اگر اس دنیا میں کوئی ذات اسوہ بن سکتی ہے تو وہ زہرا. بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا وقت کا امام بی بی کو اپنے لیے اسوہ قرار دے رہا ہے. فی بنات رسول اللہ, رسول کی بیٹی میں ہے لی, میں مہدی کے لیے اسوہ حسنہ. یعنی میں مہدی اگر کسی ہستی کی اتباع کر رہا ہوں تو وہ زہرا ہے. اگر مہدی نے اپنی حکومت بپا کرنی ہے تو اس حکومت کا ایک نام دولت الزہرا ہے. یہ ہماری روایت میں ہے, کہتے مولا جب حکومت بپا کریں گے تو 3 نام دیے جائیں گے. اللہ ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے
ہم بھی مولا کی حکومت دیکھیں. پروردگار کیونکہ بی بی کا ذکر ہو رہا ہے، بہت ہی عظیم ساعات ہیں. اللہ یہ دعا قبول کرے، ہم سب کو ان میں سے قرار دے کہ جو اپنے مولا کے چہرے کی زیارت کرے، جو ان کے ناصر اور خدمت گزار ہیں، جو اس حکومت میں اپنے مولا کے ہم رکاب ہوں، درجہ شہادت پہ فائدہ پائے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا؟ تو فرماتے ہیں کہ جب مولا کی حکومت بپا ہوگی پوری زمین پر، دنیا 3 نام دے گی اس حکومت کو. ایک نام دے گی کہ ہذہ دولت المہدی، یہ مہدی کی حکومت ہے. مہدی امام کا لقب ہے، مہدی نام نہیں ہے. مہدی لقب کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہدایت یافتہ جس کے وجود سے ہدایت کے چشمے پھوٹیں گے، جس سے ہدایت جاری ہوگی. ابھی لوگ ہدایت کا پیغام سن رہے ہیں، ہدایت جاری نہیں ہوئی. ابھی لوگوں کے وجود میں ہدایت جاری نہیں ہوئی. لیکن ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جب زمین کے چپے چپے پر ہدایت جاری ہوگی. وہ کب؟ جب دولت المہدی قائم ہوا. ایک تو نام. دوسرا نام روایات کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ مولا کی حکومت کو کہا جائے گا دولت القرآن. دولت القرآن قرآن کی حکومت ہے. یعنی لوگ کہیں گے مہدی نہیں، قرآن ہم پر حکومت کر رہا ہے، قرآن حکومت کر رہا ہے. اور نہج بلاغہ میں امیر المومنین نے اس کو اپنے خطبہ میں بیان کیا جو امام مہدی کے حوالے سے نقل ہوا. کبھی اس موضوع کو پڑھیں، نہج بلاغہ میں کہاں مہدی کا ذکر ہے، بہت ساری جگہ. ایک خطبہ میں مولا فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کہ جس کے آگے تمہاری مرضیاں ہیں، تمہاری خواہشیں ہیں، اور قرآن تمہارے پیچھے چل رہا ہے. ہر کوئی اپنی مرضی سے قرآن کو چلا رہا ہے، اپنے من مانی معانی نکال رہا ہے، فتوے نکال رہا ہے. خبردار، ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جب ہمارا قائم حاکم بنے گا تو تم سب کی عقلیں قرآن کے تابع کر دے گا. اس وقت قرآن حکومت کرے گا. ابھی قرآن کی حکومت کا زمانہ نہیں آیا. ابھی قرآن تو تاکچوں میں بند ہے، ابھی قرآن تو غلافوں میں بند ہے. دو ہی ہمارے پیغمبر نے 2 یادگاریں چھوڑی تھی. ایک غیبت کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے، ایک ہم نے غلافوں میں لپیٹی. ابھی تو قرآن کا زمانہ ہی نہیں شروع. قرآن کا زمانہ کب شروع ہوگا؟ جب قرآن دنیا کے نظام کی جان بنے گا. جب مشرق و مغرب پر جو حکومت الہیہ بپا ہوگی، اس کے اندر پہلا حرف قرآن ہونے گا. وہ زمانہ ہے قرآن کا، جب لوگوں کے امور کا فیصلہ قرآن کرے گا. کہتے ہیں کہ وہ زمانہ ہے قائم کا، قرآن اس طرح لوگوں کی زندگیوں میں رچ بس جائے گا کہ گھروں کی خانہ دار عورتیں، یا میں خود نہیں کر رہا، روایت ہے، بہت ہی توجہ، گھروں کی خانہ دار عورتیں جو باہر نہیں جاتی، گھر کے کام کرتی ہیں، اس طرح قرآن سے مانوس ہوگی کہ اگر ایک خانہ دار عورت کو شریعت کے کسی مسئلے میں سوال پیدا ہوگا تو قرآن کھولے گی، خود ہی آیت پڑھے گی اور اپنے لیے فتویٰ ثابت کرے گی. یعنی ایک خانہ دار عورت، اس کا مقام جو ہے وہ مقام اجتہاد، ایک فقیہ جتنا مقام ہے. تو جب عورتوں کا یہ مقام ہے تو مردوں کا کیا مقام ہے؟ اب عورتوں کی بات سنا دی، مردوں کی بھی سنا دیتا ہوں. مولا فرماتے ہیں، امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے شیعوں کو، مردوں کو، اب مردوں کی بات قائم کے زمانے میں دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے وہ نظر آ رہا ہے منظر کہ اسی مسجد کوفہ میں جب قائم کی حکومت ہوگی تو ہمارے شیعہ جگہ جگہ خیمے لگائیں گے اور جس طرح قرآن نازل ہوا تھا ویسے ہی لوگوں کو تعلیم دیں گے، جس طرح نازل ہوا. صلوات پڑھیں بار محمد والے
بس دوسرا نام ہو گیا دولت القرآن. تیسرا نام کیا؟ روایات میں کہ تیسرا نام اس حکومت کا دولت الزہرا. عجیب بات ہے، کسی اور امام کا نام نہیں ہوگا، حتیٰ پیغمبر کا نام بھی نہیں ہوگا. کہا تیسرا نام دولت الزہرا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ حکومت ہے کہ جس کو بپا کرتے کرتے زہرا دنیا سے چلی گئی. زہرا یہی حکومت چاہتی تھی. آپ خطبہ فدق کے اندر دیکھیں، بی بی نے ایک امام اور ولی خدا کی حکومت کے کتنے ثمرات بیان کیا. وہ نام کا فدق ہے. بی بی کوئی واقعا وہ فدق مانگنے نہیں گئی تھی. بی بی کو پتا تھا انہوں نے نہیں دیا، حجت تمام کرنے گئی. ان کو بتانے گئی تھی کہ اگر ولی خدا سے، اگر امام حق سے تم حکومت غصب کرو گے تو تمہارا کیا حال ہوگا. اور جو جو بی بی نے بتایا وہ آج حال ہو رہا ہے. بی بی نے کہا تم ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل کرو. آج وہی کچھ ہو رہا ہے. اور اگر ولی خدا کی حکومت میں آؤ گے تو تمہیں کیا دنیا کی سعادتیں اور نعمتیں میسر ہوں گی. اور وہ نعمتیں اور میسر کب ہوں گی؟ جب مہدی کا زمانہ شروع ہوگا. جب مہدی کا زمانہ شروع ہوگا اور بی بی کے خطبے کے مطابق لوگ ان سعادتوں کو پائیں گے تو کہیں گے کہ بے شک زہرا سچ کہتی تھی. یہ وہی حکومت ہے کہ جو زہرا ہمیں بتا کر گئی تھی. بس یہ حکومت مہدی کی نہیں ہے، زہرا کی. کہ یہ وہ حکومت ہوگی کہ جو بی بی زہرا کی آرزوؤں کو پورا کرے. بی بی زہرا کے اہداف اور مقاصد جو بی بی نے بیان کی تو وہ پورا کرے. چونکہ ٹائم میں کمی ہے، میں آ رہا ہوں اس طرف. چونکہ بات کر دی میں نے خطبہ فدق کی. آج کل سوشل میڈیا پر سوال تو ہوتا ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ وادی فدق کی کیا اہمیت ہے کہ بی بی اس کی خاطر گئی. چلو انہوں نے ایک خطا کی، انہوں نے لے لی. زہرا تو عبودیت کے اس مقام پر فائز تھی کہ آسمان کے ملائکہ بی بی کا نور دیکھتے تھے، جو معنویت اور روحانیت میں غائب تھی. بی بی اسے دنیا کے 4 درخت کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں گئی دربار میں؟ بعض لوگ یہ گستاخی کرتے ہیں اور یہ بات ان کی ٹھیک تھی. بی بی کو دنیا کی طلب نہیں، اس میں تو کوئی شک. میں اس پر ایک اشارہ کر کے آتا ہوں اس سوال کے جواب. تھک تو نہیں گئے؟ صلوات پڑھنا. کچھ چیزیں خاص جو اللہ نے بی بی کو عطا کی وہ خاص چیزیں. ایک حدیث سے لو ہے کہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا بیان کریں. ایک مصحف فاطمہ ہے، اس پر بھی خدا نے کبھی توفیق نہیں بیان کروں کیونکہ پیچھے ٹائم تھوڑا. اور ایک تسبیح زہرا ہے خاص. جو آدمی یہ تسبیح زہرا ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، معصوم کا فرمان ہے اٹھنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے. بعض ہمارے لوگ نا ایسی جلدی جلدی تسبیح پڑھ کے ختم کرنے کو لگتے ہیں. نہیں، یہ پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہے. بڑے احترام سے پڑھیں. ذکر پروردگار ہے. دیکھنے میں 100 کلمے ہیں. معصوم فرماتے ہیں تمہارے دیکھنے میں 100 کلمے ہیں، جب عرش تک جاتے ہیں تو 1000 کلموں پہ بدل جاتے ہیں. بڑا مقام ہے سامنے. اور ایک خاص پیغمبر نے جو ہدیہ کیا تھا بی بی کو، وہ بھی ایک دعا ہے. وہ خاص دعا ہے. کہتے ہیں کہ صبح اور شام پڑھنی چاہیے. چونکہ بی بی کا روحانی پہلو میں ذکر کرنے لگا ہوں، اس لیے میں اس دعا کو بھی ساتھ تلاوت کرتا جاؤں گا. یہ بھی خاص ہدیہ ہے. جو کہتا رسول اللہ نے کہا زہرا آج میں تجھے ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ دعا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اے حی، اے قیوم، اے ہمیشہ کے زندہ خدا، اے واجب الوجود قائم بذات ہی، استغیث،
بے رحمت کا سگیسو، تیری رحمت کے صدقے میں استغاثہ کرتا ہوں. یہ ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ. اور اس کا اگلا جملہ کیا ہے؟ اصل لی شانی کلہ، میرے سارے امور کو سیدھا کرنا. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ مشکلیں حل نہیں ہو رہی. جو اللہ کی طرف سے ہدیہ ملا حضرت زہرا کو، اس کو صبح اور شام تلاوت کر، کیوں نہیں مشکلیں حل ہو رہی؟ اصل لی شانی کلہ. اور اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ وَلَا تَكِلْنِي عَلَى نَفْسِي طَرْفَةَ، کہ مجھے ایک پلک جھپکنے کی مدت تک بھی میرے حال پہ نہ چھوڑ. فرماتے ہیں معصوم کہ 7 مرتبہ صبح جب سورج طلوع کرے اور 7 مرتبہ غروب کے وقت اگر کوئی مومن ان اذکار کی تلاوت کرے گا، اس کی زندگی کی ساری مشکلیں دور ہوں گی، بلکہ زندگی اور آخرت کی ساری مشکلیں. یہ بی بی کے ہدیے تھے، یہ بی بی کو وہ چیزیں جو عطا ہے. تو عرض کر رہا تھا روحانی پہلو کے اعتبار سے کہ ایک دفعہ پاک پیغمبر صلوات اللہ علیہ تشریف لائے. بی بی تشریف فرما تھی عبادت میں. کہا زہرا جبرائیل آئے اور تجھے اللہ کا سلام پہنچا رہے ہیں. پروردگار کا سلام بی بی زہرا، اور ساتھ ایک پیغام ہے وہ میں تجھے بتانے آیا ہوں. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے کہو میری اس کنجی زہرا سے پوچھے تیری جو حاجت ہے تو بتا، میں خدا سے پورا کرنا چاہتا ہوں. کوئی بھی تیری حاجت ہے بتا. بڑی بات ہے. خدا خود کہتا ہے. ہمارے پاس تو بڑی بڑی لسٹیں ہوتی ہیں دعاؤں کی. ہم تو مانگتے ہیں، اولیاء مانگتے ہیں، انبیاء مانگتے ہیں، لیکن یہ کون سی ذات ہے جسے خدا خود کہہ رہا ہے تو مانگ میں ابھی پورا کرتا ہوں. اور بی بی کا جواب روایت ہے کہ بی بی زہرا نے سر جھکایا اور اس کے بعد سر اٹھایا اور ایک جملہ کہا کہ معصومہ کا جملہ میں سے، جس کو خدا کی خدمت و عبادت کی لذت حاصل ہو اسے کوئی حاجت کی ضرورت ہی نہیں، اسے مانگنے کی ضرورت نہیں. میں کیا مانگوں؟ میں دنیا کا کیا مانگوں کہ اللہ نے مجھے اپنی عبادت کی لذت سے نوازا. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ زہرا جو مقام عبودیت اور معنویت اس مقام پہ فائز کیوں یہ فدر کے 4 درخت لینے کے لیے کیوں گئی؟ اس کا جواب ہمارے ائمہ نے دیا ہے. اس کا جواب دیا. کسی معصوم سے پوچھا گیا ظاہراً چلے مولا کہ کیوں گئی؟ انہوں نے فرمایا روزے کے قیامت اللہ تعالیٰ جب ظالموں کو جہنم میں ڈالے گا کچھ مظلوموں کو بھی جہنم میں ڈالے گا. اور توجہ چاہتا جو کہ سب اہل فضل ہیں. تو ہم سے یہ سوال ہوتا ہے، اس کا جواب اللہ جب روزے کے قیامت ظالموں کو جہنم میں ڈالے گا تو کچھ مظلوموں کو بھی ڈالے گا. کیوں؟ اصحاب نے کہا کہ مظلوموں کا کیا قصور؟ اس لیے کہ جب ان پر ظلم ہوا انہوں نے فریاد بلندنے لگی. تم اپنا حق نہیں لے سکتے، آواز تو بلند کر سکتے ہو، حجت تو تمام کر سکتے ہو. انہوں نے چونکہ حجت تمام نہیں کی، نتیجتاً ظالموں نے اور ظلم اٹھائے اور ظالم کبھی ہو گئے. تو ایک مظلوم پر یہ واجب ہے یا تو اپنا حق لے، اور اگر حق نہیں لے سکتا ظالم کے خلاف آواز بلند کرے تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے ظالم کون تھا، مظلوم کون تھا. بی بی کو پتہ تھا کہ انہوں نے نہیں دینا تھا. اب کیوں نہیں دینا تھا اس کی وجوہات ہیں. تو کبھی انشاءاللہ توفیق ملی
کہ بی بی کیوں لینے پہ اصرار کر رہی تھی اور وہ کیوں نہیں دینا چاہتے تھے، یہ بحث ہے لہذا اس کے پیچھے جو مال تھا، جو مسائل تھے، ان کے کیا اہداف تھے، یہ بحث ہے. لیکن ایک چیز ہمیں مل گئی، ایک درس مل گیا. ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، محلوں میں ایسا ہوتا ہے، شہروں میں ایسا ہوتا ہے، ملکوں میں ایسا ہوتا ہے. ظالم ظلم کرتے ہیں، وہاں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے کچھ کرنے سے کیا ہوگا. تو زبان تو ہلا سکتا ہے، تو قلم کی طاقت سے ظالم کو رسوا تو کر سکتا ہے، یا اپنی زبان سے رسوا کر یا اپنے قلم سے رسوا کر. اور بی بی نے خطبہ فطر کے اندر تا قیامت دنیا کو بتا دیا کہ ظالم کون تھے اور مسلمان ظالم کون تھے. میں بس ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ بی بی گئی تو بڑی شان سے تھی فطر کے لیے، زہرا گئی تو بڑی شان سے، لیکن آئی نہیں ویسے جیسے گئی تھی. امیر المومنین کس عالم میں تھے؟ میں صرف اشارہ کروں گا، چونکہ یہ مسائل چند دن سے آپ سن رہے ہیں، میں بھی ایک نذرانہ عقیدت سے پیش کرنا چاہتا ہوں. بی بی کی شان میں ورنہ میری کیا مجال. امام حسن مشتبہ فرمایا کرتے تھے کہ جوان ہو گئے تھے، کہتے تھے جس گلی میں کنفذ رہتا تھا میں کبھی اس گلی میں بھی داخل نہیں ہوتا. کیوں؟ کہتے تھے کہ جب میری کبھی نگاہ کنفذ پر پڑتی تھی تو اپنی ماں زہرا کے ہاتھوں ان کے بازوؤں پر نیلے نشان نظر آتا. اب میں کیسے مسائل پڑھ سکتا. کہتے ہیں کہ بی بی گئی تو بڑی شان واپس نہیں گئی. امیر المومنین گھر کے باہر چکر لگا رہے تھے، زہرا کو دیکھا چہرے کے اوپر اپنے ہاتھ سے چادر کا کونا لپیٹا ہوا ہے اور روتی ہوئی آ رہی ہے. ابھی سسکیاں بلند تھی، ابھی بلک بلک کے نہیں روئی، صرف سسکیاں سنی. علی آگے پڑھے، کہا زہرا تجھے تیرا حق دے دیا، اب بس یہ سننا تھا. پتہ نہیں کس مجمع سے آئی تھی کہ جہاں کھل کے رو بھی نہیں سکتی تھی. جب شوہر کو دیکھا تو زہرا زمین پر بیٹھے شوہر کو دیکھا زمین پہ بیٹھے. اب کہتے ہیں کہ بلک بلک کے رونا شروع کر دیا، چیخیں ماری زہرا، کہا کہ تجھے کیا بتاؤں، کاش حق نہ دیتے. حق نہ دینے کی بات نہیں تھی، آج زہرا کو بھرے دربار میں جھٹلایا گیا، بھرے دربار میں جھٹلایا گیا، مجھ سے گواہ مانگے گئے. کہتے ہیں کہ یہ جب آئے تھے نا گھر میں، گھر کے دروازے پہ، اب بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں علی تھے تو بی بی کیوں آئی دروازے پہ. علی تھے، ہم بھی کہتے ہیں علی تھے، لیکن بی بی کیوں آئی؟ پوچھتے ہیں ہم سے آج یہ پوچھتے ہیں انہیں کیا پتا گھر کے اندر کیا کہانی تھی. جب انہوں نے آ کے بری طرح دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا علی کو باہر نکالو، امیر المومنین اٹھے. جب چلنے لگے نا دروازے کی طرف تو زہرا نے روک لیا، کہا چچا کے بیٹے آج مجھے جانے دے، تو نہ جا. کہا کیوں؟ میں مرد ہوں، گھر میں موجود ہوں، میں جاؤں گا دروازے تک. کہنے لگی نہیں علی، جب میرے بابا کو نبوت اور ولایت ملی، جب بھی دشمن اسے للکارتا تھا بابا نہیں جاتے تھے، تو ناصر بن کے جاتا تھا، تو ناصر بن کے جاتا تھا، تو جا کے مقابلہ کرتا تھا. آج تو وقت کا ولی ہے، اگر آج تجھے کوئی للکارے گا زہرا تیری ناصر بن کے جائے گا.
ظاہر جائے گی آخری ناصرہ بن کتنا بڑا درس یہ ناصروں کے میدان وہ ولیوں کے میدان بی بی گئی دروازے خود مولا نے کو روکا لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں آئے بی بی نے روکا یہ تو امیر المومنین کے دل سے پوچھو نا میرے مولا نے بعد میں یہ بڑا دربارہ جملہ کہا تھا کسی مرد پر سب سے بڑا مظلومیت کا دور یہ ہے کہ کوئی اس کی بیوی پر ظلم کرے اور اسے صبر کرنا پڑ جائے اور وہ مرد میں علی ہوں اجر کو ملد ابھی بھی گئی انہوں نے کہا من انتم کون ہو تم پھر دوبارہ کہا من انتم اور ساتھ کہا انا فاطمہ میں فاطمہ ہوں تم کون ہو پتا تو تھا یہ کون اور بی بی کو پتا تھا کس مقصد کے لیے آئے ہیں چونکہ دربار سے ہو کے آ چکے تھے انہوں نے پھر بڑے ہی سخت انداز سے کہا علی کو باہر نکالو کہا فاطمہ کی زندگی میں تمہارے ہاتھ علی تک پہنچے یہ فاطمہ برداشت نہیں کرے پھر اس ملعون نے کہا اگر علی باہر نہیں نکلیں گے تو ہم دروازے کو آگ لگائیں گے اور پھر انہوں نے آگ لگا بھی جب دروازہ جلنے لگا پھر ایک ملعون نے دروازے کو ٹھوکر ماری بس چلتا ہوا دروازہ تھا اور اس کے پیچھے رسول کی بیٹی تھی اور ایک چیخ کی آواز آئی کہا یا فضہ فضہ مجھے سنبھالو محسن شہید ہو گئے اب فضہ جب آتی ہے نا اب بی بی کا مقام دیکھیں فضہ کے کان میں کہتی ہیں فضہ علی کو نہ بتانا میرا محسن شہید ہو گیا علی کو نہ بتانا کہ زہرا کے سینے میں دروازے کی بیخ لگی ہے کہیں علی پریشان نہ ہو اجر کو مدد اب یہ گزرے اور جا کے امیر المومنین کو جب کھینچ کے رسیوں سے لا رہے تھے جب بی بی نے دیکھا نا کہ علی کو لے کے جا رہے ہیں زہرا جو اپنے زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے لیٹی ہوئی تھی زمین پہ گری ہوئی تھی بس پہلو بھول گئی محسن بھول گئی علی کا دامن پکڑ لیا کہ میں ابو الحسن کو جانے نہیں دوں گی ادھر سے ظالم کھینچ رہے تھے ادھر زہرا کھسٹ رہی تھی دامن علی نہیں چھوڑ رہی تھی کہتے ہیں کہ اس وقت کنفت سے تازیانہ مانگا اور ان ہاتھوں پہ تازیانے بچنے شروع ہوئے کہ جن ہاتھوں کو میرا رسول چوما کرتے تھے یہ ہم نہیں کہتے یہ عائشہ کی روایت ہے کہ جب بھی فاطمہ آتی تھی رسول آگے بڑھتے تھے آگے بڑھ کے بیٹی کا ہاتھ اوپر نہیں اٹھاتے تھے خود رسول جھک کے جس ہاتھ میں چومتے تھے آج اس ہاتھ پہ تازیہ آج اس ہاتھ پہ تازیہ کہتے ہیں کہ بس میں ختم کر رہا کہتے ہیں مولا کہ ماں جو ہے اس کے بعد چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہی پہلے تو فضہ اور اسماء ماں کو سہارا دے کر ایک بازو دوسرا بازو پکڑ کر صحن میں کسی مقصد کے لیے لانا ہوتا لاتی تھی پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ بی بی کے پاؤں چلتے نہیں تھے گھسٹتے تھے پتہ نہیں کیا زخم تھے لیکن ان زخموں میں علی کو نہیں بتایا صرف علی کے درد یاد رکھتے تھے کہتے ہیں آخری جو دن تھا زہرا کا مولا علی کو کہتی ہیں اب لیٹی ہوئی ہیں اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہی کہتے ہیں علی مجھے یہ بتا میں نے سنا ہے مدینہ کے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آئے کہا زہرا تو
تو سلام کی بات کر رہی ہے کہ یہ مجھے سلام نہیں کرتے، بلکہ میں علی جب سلام کرتا ہوں یہ جواب نہیں دیتے۔ بس یہی درد تھا زہرا کو۔ علی مدینہ میں مسجد میں جاتے ہیں، بس حسن حسین روتے ہوئے آتے ہیں کہ ماں زہرا اس دنیا میں نہیں رہی۔ کہتے ہیں مسجد میں علی کئی دفعہ زمین پہ گرے، کئی دفعہ کھڑے ہوئے۔ بس آخری بار آخری جملہ آ کے گھر میں کہتے ہیں بچوں کو کہ تمہارے رونے کی آواز بنا دو، کہیں مدینے والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ زہرا دنیا سے چلی گئی ہے، کیونکہ مجھے زہرا نے وصیت کی تھی کہ مجھے رات کو غسل مجھے رات کو دفنانا۔ اب بچے کس طرح رو رہے تھے میں نہیں بتا سکتا۔ حضرت اللہ کیسے ہو سکتا ہے زہرا کا جنازہ ہو حسن و حسین نہ روئے؟ کیسے ہو سکتا ہے زینب و ام کلثوم نہ روئے؟ پتہ نہیں کیسے صبر کیا ہوا تھا۔ بعد میں امیر المومنین کہتے ہیں حسن و حسین کو بیٹا جاؤ سلمان کو بلاؤ، ابو ذر کو بلاؤ، اب یہ بچے کس طرح گئے؟ میں بس اس کو بتانے سے قاصر ہوں کیسے انہوں نے سلمان کو بتایا کہ ہماری ماں دنیا سے چلی گئی ہے، بابا بلا لے۔ ابو ذر کو کیسے بلایا مجھے نہیں پتا، صرف مجھے وہ پتا ہے کہ جب مولا علی جو سب کو صبر کی تلقین دے رہے تھے، جب دور سے سلمان کو آتا دیکھا، اب علی کے اپنے